بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرح تہذیب کا 5واں باب ہے کلیات خمسہ، سبق نمبر 3 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم نو کی دو قسمیں، نو حقیقی اور نو اضافی کو پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں۔ الثانی النوع وهو المقول على كثيرين متفقين بالحقائق في جواب ما هو، وقد يقال على الماهية المقول عليها وعلى غيرها الجنس في جواب ما هو، ويختص بالاسم الإضافي كالأول بالحقيقي، وبينهما عموم من وجه لتصادقهما على الإنسان وتفارقهما في الحيوان والنكتة۔ الماهية المقول عليها وعلى غيرها الجنس أي الماهية المقول في جواب ما هو، فلا يكون إلا كليا ذاتيا لما تحته لا جزئيا ولا عرضيا، فالشخص كزيد والصنف كالرومي مثلا خارجان عنها، فالنوع الإضافي دائما إما أن يكون نوعا حقيقيا مندرجا تحت جنس كالإنسان تحت الحيوان، وإما جنسا مندرجا تحت جنس آخر كالحيوان تحت الجسم النامي، ففي الأول يتصادق النوع الحقيقي والإضافي، وفي الثاني يوجد الإضافي بدون الحقيقي، ويجوز أيضا تحقق الحقيقي بدون الإضافي فيما إذا كان النوع بسيطا لا جزء له حتى يكون جنسا، وقد مثل بالنكتة وفيه مناقشة، وبالجملة فالنسبة بينهما العموم من وجه۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ کلی کی دوسری قسم نو ہے، اور یہ وہ ہے جو بولی جاتی ہے ایسے کثیر افراد پر جن کی حقیقت متفق ہو، ایسے سوال کے جواب میں جو ماہوت سے کیا جائے، اور کبھی نو بولی جاتی ہے ایسی ماہیت کے جواب میں کہ اس ماہیت کو لے کر اور اس کے علاوہ کو لے کر اگر سوال کیا جائے ماہوت کے ذریعے سے تو جواب کے اندر جنس واقع ہو۔ اور یہ جو دوسرا معنی ہے یہ نوع اضافی کے ساتھ خاص ہے، جیسا کہ پہلا معنی نوع حقیقی کے ساتھ خاص ہے، اور ان دونوں کے درمیان عموم من وجہن کی نسبت ہے، اس لیے کہ دونوں صادق آتی ہیں انسان پر، اور یہ دونوں جدا ہو جاتی ہیں حیوان اور نقطہ میں۔ یعنی وہ ماہیت کے جس پر اور اس کے غیر پر جنس بولی جائے، یعنی وہ ماہیت جو ماہوت کے جواب کے اندر بولی جائے وہ نہیں ہوتی ہے مگر اپنے ماتحت کے لیے کلی ذاتی، نہ کہ جزئی اور نہ ہی عرضی۔ لہذا شخص جیسا کہ زید اور صنف جیسا کہ رومی مثال کے طور پر یہ دونوں اس نوع سے خارج ہوں گی۔ لہذا نوع اضافی ہمیشہ یا تو ایسی نوع حقیقی ہوگی جو کہ ایک جنس کے تحت مندرج ہوگی جیسا کہ انسان جو حیوان کے تحت ہے، یا پھر جنس ہوگی جو کہ ایک دوسری جنس کے تحت مندرج ہوگی جیسا کہ حیوان یا جسم نامی کے تحت مندرج ہے۔ پہلے میں اس پر نوع حقیقی کا بولنا بھی صادق آئے گا اور نوع اضافی کا بولنا بھی، اور دوسری میں نوع اضافی تو پائی جائے گی، نوع حقیقی نہیں پائی جائے گی۔ اور یہ بھی جائز ہے کہ نوع حقیقی کا پایا جانا نوع اضافی کے بغیر ہو اس صورت میں جبکہ نوع بسیط ہو، ایسی نوع بسیط کے جس کا کوئی جز نہ ہو کہ وہ جنس بن سکے۔ اور مناطقہ نے اس کی مثال نقطہ کے ساتھ دی ہے اور اس کے اندر جھگڑا کیا گیا ہے، اور حاصل کلام یہ ہے کہ ان دو نوع کے درمیان عموم من وجہن کی نسبت ہے۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ گزشتہ سبق کے اندر ہم نے جنس کی دو قسمیں، جنس سے قریب اور جنس سے بعید، اور ان کی مثالیں بڑی تفصیل سے پڑھ لی ہیں۔ کلیات خمسہ میں سے دوسری کلی نو کو یہاں سے ذکر فرما رہے ہیں۔ یہاں پر بھی بالکل ویسے ہی ہوگا کہ یہ جو نو ہے یہ بنے گا معرف، اور اس کے بعد یہ جو ہے وہو المقول علی کثیرین متفقین بالحقائق فی جواب ما ہوا، یہ بنے گا معرف۔ اس کو آپ معرف بھی کہہ سکتے ہیں اور آپ اس کو تعریف بھی کہہ سکتے ہیں۔ اور جیسا کہ میں نے آپ کو گزشتہ سبق کے اندر بتایا تھا کہ ہر تعریف کے اندر کچھ فوائد و قیود ہوتے ہیں جس سے وہ تعریف جامع اور مانع بن جاتی ہے۔ بالکل اسی طریقے سے اس تعریف کے اندر بھی ایسے ہی ہے۔ جب یہ کہا کہ المقول علی کثیرین، جو کثیر پر بولی جائے تو یہ تمام کو شامل ہوگی، یہ جنس کو بھی شامل ہوگی، خاصہ کو بھی شامل ہوگی، عرض عام کو بھی شامل ہوگی، نو کو بھی شامل ہوگی۔ لیکن جب آگے یہ کہا متفقین بالحقائق فی جواب ما ہوا، اس سے جنس اور عرض عام یہ دونوں نکل جائیں گے، کیونکہ جنس اور عرض عام یہ مختلفۃ الحقائق افراد پر بولے جاتے ہیں، نہ کہ متفقۃ الحقائق افراد پر۔ اور اسی طریقے سے جب آگے یہ کہا فی جواب ما ہوا، اس سے فصل اور خاصہ یہ دونوں نو کی تعریف سے خارج ہو جائیں گے، کیونکہ فصل ہے یا خاصہ ہے یہ ما ہوا کے جواب میں نہیں بولی جاتی ہے۔ آگے دیکھیں، وقد یقال علی الماہیۃ المقول علیہا وعلی غیرہا الجنس فی جواب ما ہوا۔ ماتن رحمہ اللہ تعالیٰ یہاں سے نو کا دوسرا معنی بیان فرما رہے ہیں۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ نو کا اطلاق کبھی ایسی ماہیت پر بھی ہوتا ہے کہ جب اس ماہیت کو لے کر کسی اور ماہیت کے ساتھ ملا کر اگر ماہوت کے ذریعے سے آپ سوال کرتے ہیں تو جواب کے اندر جنس واقع ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ فرس ہے نا، الفرس یہ ایک ماہیت ہے، اس کو آپ ایک اور ماہیت، مثال کے طور پہ الغنم، الفرس والغنم، اس کو اس کے ساتھ ملا کر آپ اگر ماہوت کے ذریعے سے سوال کریں اور آپ یہ پوچھیں ما ہما، تو جواب کے اندر جنس واقع ہوتی ہے الحیوان۔ تو لہذا ہم یہ کہیں گے کہ یہ جو فرس ہے یہ فرس بھی نو ہے، کیونکہ اس کو لے کر اور اس کے علاوہ ایک اور ماہیت کو لے کر جب سوال کیا جا رہا ہے تو جواب کے اندر جنس واقع ہو رہی ہے۔ تو یہ بتا رہے ہیں کہ نو کہا جاتا ہے ایسی ماہیت کو بھی کہ جس ماہیت کو لے کر اور اس ماہیت کے علاوہ کو لے کر اگر سوال کیا جائے تو جواب کے اندر جنس واقع ہو۔ آگے دیکھیں، وَيُخْتَصُّ بِاسْمِ الْإِضَافِيِّ كَالْأَوَّلِ بِالْحَقِيقِيِّ۔
دیکھیں یہ جو دو تعریفیں ہیں نو کی، ایک تعریف تو یہ کی نا اوپر یہاں سے المقول علی کثیر متفقین بالحقائق فی جواب ما ہوا، اور دوسری تعریف یہ کی گئی یقال علی الماہیت المقول علیہ وعلی غیر الجنس فی جواب ما ہوا۔ ان دونوں تعریفوں کے اندر عنوان کے اعتبار سے کیا فرق ہے اس کو بتانا چاہ رہے ہیں۔ تو فرق اس اعتبار سے ہے کہ یہ جو اوپر والی تعریف ہے اس کو کہا جاتا ہے نوع حقیقی، اور یہ جو دوبارہ دوسری والی تعریف ہے اس کو کہا جاتا ہے نوع اضافی۔ تو یہ بتا رہے ہیں کہ خاص کیا گیا ہے اضافی کا نام اس دوسری والی تعریف کے ساتھ، جیسا کہ پہلے کا نام خاص کیا گیا ہے حقیقی کے ساتھ۔ تو گویا کہ نوع کی دو قسمیں ہوں گی، ایک ہوگی نوع حقیقی اور دوسری ہوگی نوع اضافی۔ آگے شرح کی عبارت دیکھیں، الماہیت المقول علیہ وعلی غیرہ الجنس، یہ یہاں سے ہے، یہاں سے لے کے یہاں تک جو شارح ہیں ایک اعتراض کا جواب دے رہے ہیں۔ یہ جو عبارت ہے یہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے یہ نوع کی قسم نوع اضافی کی عبارت ہے۔ نوع اضافی کی جو تعریف ہے اس کے اوپر ایک اعتراض ہوتا ہے، اس اعتراض کا جواب یہاں سے دیا جا رہا ہے۔ اعتراض کیا ہوتا ہے؟ اعتراض سے پہلے آپ ایک تمہید سمجھ لیں۔ تمہید یہ ہے کہ نوع کے تحت ہوتی ہے اصناف اور اصناف کے تحت ہوتے ہیں اشخاص۔ مثال کے طور پہ انسان ایک نوع ہے، اب اس کے تحت ہوتی ہے صنف، صنف جیسے رومی، یہ اسی طریقے سے پاکستانی یا ہندوستانی، اور یہ جو اصناف ہے اصناف کے تحت اشخاص ہوتے ہیں جیسے کہ زید، عمر، بکر۔ یہ ایک تمہید۔ دوسری تمہید آپ یہ سمجھے کہ کوئی بھی تعریف ہو اس کے لیے دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے، ایک تو وہ جامع لجمیع الافراد ہو، یعنی اس کے جتنے افراد ہیں ان تمام پر وہ تعریف صادق آتی ہو۔ دوسری یہ ہے کہ وہ مانع عن دخول غیر ہو، یعنی اپنے افراد پر تو صادق ہے، اپنے افراد کے علاوہ کوئی اور فرد اس تعریف کے اندر نہ آئیں، باقی تمام افراد کو وہ تعریف خارج کرنے والی ہو۔ دیکھیں اعتراض یہ ہوتا ہے کہ نوع اضافی کی جو آپ نے تعریف کی ہے یہ والی الماہیت المقول علیہ وعلی غیر الجنس، یہ مانع عن دخول غیر نہیں ہے۔ وہ اس طریقے سے کہ یہ والی جو تعریف ہے یہ شخص پر بھی صادق آتی ہے اور صنف پر بھی صادق آتی ہے۔ وہ اس طریقے سے کہ جیسے شخص کی مثال تھی زید، زید جو کہ ایک ماہیت ہے، اس کو آپ دوسری ماہیت مثال کے طور پہ غنم اس کے ساتھ ملا کر سوال کرتے ہیں تو جواب کے اندر حیوان آئے گا جو کہ جنس ہے۔ یا اسی طریقے سے صنف جیسے کہ رومی ہے، اس رومی ایک ماہیت کو آپ کسی اور ماہیت جیسا کہ فرس اس کے ساتھ ملا کر سوال کرتے ہیں تو جواب کے اندر پھر جنس آئے گا حیوان۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ صنف اور شخص ان دونوں کے اوپر نوع اضافی کی تعریف صادق آ رہی ہے، حالانکہ نہ تو صنف اور نہ ہی نوع، ان دونوں میں سے کوئی بھی نوع اضافی نہیں ہے، تو نوع اضافی کی تعریف مانع عن دخول غیر نہ ہوئی۔ یہ اعتراض ہے۔ جواب کا حاصل اور خلاصہ یہ ہے کہ متن میں جو الماہیت کا لفظ ہے اس کے شروع میں جو الف لام ہے یہ الف لام عہد خارجی کا ہے۔ ماہیت سے مراد کوئی عام ماہیت نہیں ہے بلکہ ایک خاص ماہیت ہے جو ما ہوا کے جواب کے اندر بولی جاتی ہے، اور ما ہوا کے جواب کے اندر کلی ذاتی ہی بولی جاتی ہے، جیسا کہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، کلی عرضی اور کلی جزی نہیں بولی جاتی ہے۔ لہذا زید جو کہ کلی جزی ہے، اسی طریقے سے رومی جو کہ کلی عرضی ہے، یہ دونوں خارج ہو جائیں گی کیونکہ یہ دونوں کلی ذاتی نہیں ہیں۔ یہ فرما رہے ہیں الماہیہ جو کہ بولی جاتی ہے ما ہوا کے جواب فلا یکون الا کلی ذاتیا، وہ کلی ذاتی ہی ہوتی ہے اپنے ماتحت افراد کے لیے، نہ تو کلی جزی ہوتی ہے نہ ہی کلی عرضی ہوتی ہے۔ لہذا شخص جیسا کہ زید اور صنف جیسا کہ رومی یہ دونوں مثال کے طور پر نوع اضافی کی تعریف سے خارج ہو جائیں گے۔ آگے دیکھیں وبینہما عموم من وجہ لتصادقہما علی الانسان وتفارقہما فی الحیوان والنکتۃ۔ اوپر یہ جو کہا تھا نا متن کے اندر نوع کی دو قسمیں، ایک نوع حقیقی دوسری نوع اضافی، یہاں سے ماتن ان دونوں کے درمیان نسبت بیان فرما رہے ہیں کہ جو نوع حقیقی ہے اور نوع اضافی ہے ان دونوں کے درمیان نسبت عموم خصوص من وجہ کی ہے، اور جو عموم خصوص من وجہ کی نسبت ہوتی ہے وہاں پہ آپ کو معلوم ہے کہ تین مادے ہوتے ہیں، ایک مادہ اجتماعی ہوتا ہے اور دو مادے اشتراکی ہوتے ہیں۔ اجتماعی مادہ کی مثال کیا ہے وہ بھی دیکھ لیں، اس کی مثال ہے جیسا کہ انسان۔ اب یہ جو انسان ہے یہ نوع حقیقی بھی ہے اور نوع اضافی بھی ہے۔ نوع حقیقی کیسے ہے؟ نوع حقیقی اس اعتبار سے ہے کہ انسان ایسے افراد پر صادق آتا ہے، عمر، بکر، ایسے افراد کثیرہ پر بولا جاتا ہے جن کی حقیقت ایک ہے، تو یہ نوع حقیقی ہے۔ اور اسی طریقے سے نوع اضافی بھی ہے۔ نوع اضافی اس اعتبار سے ہے کہ انسان اس ماہیت کو کسی اور ماہیت مثال کے طور پر غنم کے ساتھ ملا کر یا فرس کے ساتھ ملا کر سوال کریں گے تو جواب کے اندر حیوان آئے گا جو کہ جنس ہے، تو لہذا یہ مادہ اجتماعی ہے کیونکہ اس میں نوع حقیقی بھی پایا جا رہا ہے اور نوع اضافی بھی پایا جا رہا ہے۔ یہ تو ہو گیا ایک مادہ اجتماعی۔ دو مادے اشتراکی بھی ہیں، اس کو بھی سمجھ لیں۔ دو اشتراکی مادوں میں سے پہلا اشتراکی مادہ ہے حیوان۔
اب یہ جو حیوان ہے یہ نوع اضافی تو ہے لیکن نوع حقیقی نہیں ہے. نوع اضافی اس طریقے سے ہے کہ حیوان کو کسی اور ماہیت، مثال کے طور پہ شجر، حیوان و شجر، اس کے ساتھ ملا کر اگر آپ سوال کریں گے تو جواب کے اندر کیا آئے گا؟ جسم نامی، جو کہ جنس ہے. تو نوع اضافی کی تعریف تو صادق آ رہی ہے لیکن نوع حقیقی کی تعریف اس کے اوپر صادق نہیں آتی ہے، کیونکہ یہ ایسے کثیر افراد پر بولی جاتی ہے جن کی حقیقتیں ایک نہیں ہوتی ہیں بلکہ جدا جدا ہوتی ہیں. تو یہ ایک مادہ افتراقی ہو گیا. افتراقی مادے کی دوسری مثال ہے نقطہ. اب یہ جو نقطہ ہے یہ نوع حقیقی تو ہے لیکن نوع اضافی نہیں ہے. نوع حقیقی اس طریقے سے ہے، اس کے چند افراد ہیں جن کی حقیقتیں ایک ہی ہیں. مثال کے طور پہ اس کا ایک فرد یہ ہے، دوسرا فرد یہ، تیسرا فرد یہ، چوتھا فرد یہ، پانچواں فرد یہ، چھٹا فرد یہ سارے کے سارے ان سب کو ہی نقطہ کہا جاتا ہے اور ان سب کی حقیقت ایک ہی ہے. متفقۃ الحقائق ہے، یعنی نقطہ وہ ہوتا ہے جس کا نہ طول ہو، نہ عرض ہو، نہ عمق ہو. اس کا نہ طول ہے، نہ عرض ہے، نہ عمق ہے، اس کا بھی، اس کا بھی، اس کا بھی، اس کا بھی، سب کا یہی ہے. تو لہٰذا نوع حقیقی تو ہے لیکن نوع اضافی نہیں ہے. نوع اضافی اس اعتبار سے نہیں ہے کہ اگر نقطہ اس ماہیت کو کسی اور ماہیت سے ملا کر اگر آپ سوال کریں گے تو جواب میں جنس نہیں آئے گی. جنس اس لیے نہیں آئے گی کیونکہ جنس جز ہوتا ہے اور یہ جو نقطہ ہے یہ بسیط ہوتا ہے، بسیط کا جز ہی نہیں ہوتا. تو جب اس کا جز ہی نہیں ہے تو جواب کے اندر جنس نہیں آ سکتی جو کہ جز ہوتی ہے. تو خلاصہ یہ کہ نوع حقیقی اور نوع اضافی کے درمیان جو نسبت ہے عموم خصوص من وجہن کی نسبت ہے. کوئی موقع تو ایسا ہوگا جس میں نوع حقیقی بھی ہوگی، نوع اضافی بھی ہوگی، اور بعض مواقع ایسے ہوں گے جس میں نوع اضافی ہوگی، نوع حقیقی نہیں ہوگی، یا بعض مواقع ایسے ہوں گے جن میں نوع حقیقی ہوگی، نوع اضافی نہیں ہوگی. اب ذرا عبارت دیکھیں، فرما رہے ہیں کہ ان دونوں کے درمیان یعنی نوع حقیقی اور نوع اضافی کے درمیان نسبت عموم خصوص من وجہن کی ہے، اس لیے کہ دونوں انسان پر تو صادق آتے ہیں. انسان نوع حقیقی بھی ہے، نوع اضافی بھی ہے، اور یہ دونوں حیوان اور نقطے سے الگ ہو جاتے ہیں. حیوان نوع اضافی تو ہے، نوع حقیقی نہیں، نقطہ نوع حقیقی تو ہے، نوع اضافی نہیں. اب اسی سے متعلقہ شرح کی عبارت دیکھ لیں. فالنوع الاضافی دائما اما ان یکون، یہ جو اوپر ہم نے متن کے اندر پڑھا تھا کہ نوع حقیقی اور نوع اضافی کے درمیان عموم خصوص من وجہن کی نسبت ہے، یعنی ایک مادہ اجتماعی اور دو مادے افتراقی ہوں گے. بالکل یہی والی بات شارح بھی کر رہے ہیں. یعنی بعض مواقع تو ایسے ہوں گے کہ کوئی لفظ وہ ایسا ہوگا جو نوع حقیقی بھی ہوگا، نوع اضافی بھی ہوگا، اور بعض اوقات ایسا ہوگا کہ نوع اضافی تو ہوگا، نوع حقیقی نہیں ہوگا، اور بعض اوقات ایسا ہوگا نوع حقیقی ہوگا، نوع اضافی نہیں ہوگا. ان تینوں کی مثالیں لے کر آئے ہیں. ایک مثالیں تو وہ ہیں جو ہم نے اوپر سمجھ لی، اور وہ مثالیں ہم نے کون سی سمجھی تھی؟ انسان کی، حیوان کی اور نقطہ کی. اب اسی طریقے سے جو شرح کی مثالیں اس کو بھی تھوڑا سا سمجھ لیں. شرح کی ایک مثال لے کر آئے ہیں انسان. اب یہ جو انسان ہے یہ نوع حقیقی بھی ہے. کیوں؟ یہ ایسے افراد پر بولی جاتی ہے جن کی حقیقتیں ایک ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ یہ نوع اضافی بھی ہے. نوع اضافی کیوں ہے؟ کیونکہ انسان اس ماہیت کو دوسری ماہیت بکر غنم سے لے کر اگر آپ سوال کریں گے تو جواب کے اندر جنس آئے گا. تو خلاصہ یہ نکلا کہ انسان میں نوع حقیقی اور نوع اضافی دونوں جمع ہو رہے ہیں. اب ذرا عبارت دیکھیں، فرما رہے ہیں کہ نوع اضافی ہمیشہ یا تو نوع حقیقی ہوگا جو کہ جنس کے تحت آتا ہوگا، جیسا کہ انسان یہ نوع حقیقی ہے لیکن جنس کے تحت ہے. جب جنس کے تحت ہے تو پھر یہ نوع اضافی بھی ہے. یہ ہوگی پہلی صورت. دوسری صورت یہ ہے جو مادہ اشتراکی کہ نوع اضافی تو ہے لیکن نوع حقیقی نہیں ہے. اس کی مثال کیا ہے؟ اس کی مثال ہے جیسے حیوان. اب یہ جو حیوان ہے یہ نوع اضافی تو ہے لیکن نوع حقیقی نہیں ہے. وہ کیسے؟ کہ حیوان کو، اس ماہیت کو آپ کسی اور ماہیت، مثال کے طور پہ شجر، ان دو کو لے کے اگر آپ سوال کرتے ہیں تو جواب کے اندر جنس آتا ہے. اور آپ کو معلوم ہے ایک ماہیت کو دوسری ماہیت سے ملا کر سوال کیجئے، جواب میں جنس ہے تو اس کو نوع اضافی کہا جاتا ہے. تو جواب میں جنس آ رہا ہے تو یہ نوع اضافی تو ہے لیکن نوع حقیقی نہیں ہے. نوع حقیقی اس لیے نہیں ہے کیونکہ جو حیوان کے افراد ہیں ان افراد کی حقیقتیں متفق نہیں ہیں بلکہ مختلف ہیں. مختلفۃ الحقائق افراد پر بولا جاتا ہے، نہ کہ متفقۃ الحقائق افراد پر. اب ذرا عبارت دیکھیں، وَإِمَّا، یا پھر نوع اضافی ایسا ہوگا جنسن، جو جنس ہوگا جو کہ ایک اور جنس کے تحت آتا ہوگا. جیسا کہ حیوان جنس ہے اور یہ ایک اور جنس جسم نامی کے تحت آ رہا ہے، جیسا کہ حیوان جسم نامی کے تحت. ففل اول، پہلے میں صادق آئے گا نوع حقیقی اور نوع اضافی. پہلا کون سا؟ یہ انسان جس کا یہاں پہ ذکر کیا ہے. جو انسان ہے یہ نوع حقیقی بھی ہے، نوع اضافی بھی ہے. اور دوسرے میں دوسرا کون سا ہے؟ حیوان. یوجد الاضافی، نوع اضافی تو ہے لیکن نوع حقیقی نہیں ہے. اور اسی طریقے سے جو تیسرا تھا مادہ افتراقی، وہ کیا تھا؟ کہ نوع حقیقی ہو، نوع اضافی نہ ہو. اس کی مثال بھی آ گئی تھی نقطہ. نقطے کے بارے میں ساری تفصیل میں نے آپ کو متن میں بتا دی ہے. عبارت دیکھیں ذرا،
یہ فرما رہے ہیں بیجوز و اذن، اور یہ بھی جائز ہے کہ نو حقیقی تو پائے جائے، نو اضافی نہ پائے جائے۔ یہ اس وقت ہوگا جب نو بسیط ہو جس کا جز نہ ہو، جب اس کا جز نہیں ہے تو اس کی جنس بھی نہیں ہو سکتی۔ اس کی مثال بیان کی ہے نقطے کے ساتھ۔ اب نقطہ ایسا بسیط ہے جو نو حقیقی تو ہے، یعنی ایسے مختلف ایسے افراد پر بولا جاتا ہے جن کی حقیقت متحد ہے، متفق ہے، لیکن اس ماہیت کو ملا کر کسی اور ماہیت سے اگر آپ سوال کریں تو جواب میں جنس نہیں آئے گا۔ کیوں نہیں آئے گا؟ کیونکہ جنس جو ہے وہ اپنے افراد کی حقیقت کا جز ہوتی ہے، تو جنس جز ہوتی ہے جبکہ نقطہ بسیط ہے، اس کا کوئی جز ہی نہیں ہوتا ہے۔ وقت مثلا بالنقطہ دی، اور تحقیق مثال بیان کی ہے اس کی نقطہ کے ساتھ کہ نقطہ میں نو حقیقی تو پائی جاتی ہے، نو اضافی نہیں پائی جاتی۔ آگے دیکھیں وفیہ مناقشۃ، اس میں جھگڑا ہے۔ جھگڑا کس چیز کے اندر ہے؟ دیکھیں جو ماتن نے نو حقیقی کی مثال دی ہے نقطہ کے ساتھ، یہ مثال دینا درست نہیں ہے، کیونکہ مثال اس چیز کی دی جاتی ہے جو چیز موجود ہو، جبکہ متکلمین کے نزدیک نقطے کا کوئی وجود نہیں ہے۔ اور اگر بالفرض اگر ہم نقطے کا وجود مان بھی لیتے ہیں تو نقطے کا نو حقیقی ہونا ہمیں تسلیم نہیں ہے، کیونکہ ممکن ہے کہ نو کے جو اس نقطے کے جو مختلف افراد ہیں، یہ جو افراد ہیں ان کی حقیقتیں متفق نہ ہوں بلکہ مختلف ہوں۔ اور پھر ایک اور بات بھی ہے، اگر اس کو ہم نو حقیقی بھی مان لیں تو پھر اس کا یہ آپ کہنا کہ نو اضافی نہیں ہے، یہ بھی ہمیں تسلیم نہیں ہے۔ ممکن ہے کہ کوئی ایسا جزو عقلی ہو جو اس کے لیے جنس ہو اور یہ اس کے تحت ہو کے نو اضافی ہو جائے، تو اسی لیے فرمایا کہ وفیہ مناقشۃ، یہ جو نقطے کی مثال دی ہے مادہ افتراقی میں، یہ مثال دینا درست نہیں ہے، اس کے اندر جھگڑا ہے۔ آگے دیکھیں وبالجملہ، حاصل اور خلاصہ کلام یہ ہے، اگر آپ اس جھگڑے کو ایک سائڈ پر کر دیں تو مقصد جو بتانے کا ہے وہ یہ ہے کہ نو حقیقی اور نو اضافی کے درمیان جو نسبت ہے وہ عموم خصوص من وجہن کی نسبت ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو اوپر تفصیل سے بتا دیا ہے۔